وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 4 سے 6۔ آج کا موضوع کیا ریاکاری شرک ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر رہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 4، لفظی ترجمہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو عجیبوں کا اجسامہم، تو ان کے جسم اور قد و قامت آپ کو بھلے معلوم ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ باتیں کریں، تسمع لقولہم، تو آپ ان کی گفتگو غور سے سنیں گے، یعنی آپ کو معقول باتیں سنائی دیں گی ان کو۔ کأنہم خشب مسندہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ گویا کہ وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، یہ منافق یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذرہم، آپ ان سے بچتے رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ انا یؤفکون، کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ سامعین کرام، منافقین کا مضمون چلا آ رہا ہے، اور منافق جو ہے وہ غیر مخلص، دین میں غیر مخلص شخص کو کہتے ہیں۔ اور منافق کا اگر دوسرے الفاظ میں معنی بیان کیا جائے تو منافق وہ شخص ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل سے اس پر یقین نہیں کرتا اور اس کے تقاضے پھر نہیں پورے کرتا۔ اور یہ منافقین کا گروہ جو ہے ہمیشہ امت میں موجود رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس وقت تو قلیل تھے، آج جو ہیں وہ ایک بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ یعنی بہت سے آج ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین میں غیر مخلص ہیں، انہوں نے نہ دین کے معنی کو سمجھا ہے، نہ دین کی دعوت کو سمجھا ہے، نہ اس دعوت پر لبیک کہا ہے۔
تو یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس مدنی حالات میں صورت نازل ہوئی ہے اور فلاں فلاں کے بارے میں تھی، نہیں، یہ ہر وہ غیر مخلص لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ کو آج کی خاص طور پہ، آج کی ایک جماعتی طور پہ جب ایک ٹولی پیدا ہو جائے اہل اسلام کی، تو آج کی جو کیفیت ہے تو پھر اس میں زیادہ فٹ آتی ہے، اور اگر ایسی ٹولی نہ ہو تو پھر تو وہ عام، بس تو پھر تو سارے منافق ہیں، کثیر تعداد جو ہے آج کل جو ہے منافقوں کی ہے، تو اس میں یہ آیات فٹ نہیں آتی، کیونکہ جو اہل حق ہیں، اگر ایک جماعت ہے اہل حق کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے، تو پھر یہ جو آیات ہیں پھر اس پہ فٹ آئیں گی، ان میں پھر یہ آیات جو ہیں وہ فٹ آئیں گی۔ اور ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں مفہوم یہی ہے کہ بظاہر وہ بہت اچھے ڈیل ڈال یا شکل و شباہت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی باتوں پر، یعنی خواہ وہ کتنے ہی خوش شکل کیوں نہ ہو، کتنا قد و قامت میں اچھا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ظاہری طور پہ اگر اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی بھی ہو، لیکن اس سے یعنی اس پہ دھوکہ انسان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے، یعنی جو چکنی چپڑی باتیں کریں اور قسمیں دلا دلا کے آپ کو اپنے یقین کا اظہار کریں یا بہت اونچی اونچی مارے نا، تو ان کے باتوں پر نہیں جانا چاہیے، ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے زبان پہ جو ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے، تو ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ آج کی جو خاص طور پہ آیت ہے یہ دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان جو ہے قلبی طور پر جو ایمان نہیں لایا، وہ پھر اسلام کے دشمنوں میں، حقیقت میں وہ اسلام کا دشمن ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی اس میں جو منافقین تھے انہوں نے جو ہے اسلام سے دشمنی کا رویہ ان کا سامنے آتا رہا۔ غزوہ احد میں 1000 کی تعداد میں یہ لوگ چلے تھے، تو ان میں منافقین بھی شامل تھے، لیکن عین میدان جنگ میں 300 لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ کے واپس آ گئے کہ بھئی یہ تو 3000 کی تعداد ہے، یہ تو خودکشی ہے، ہم تو اس میں حصہ نہیں لیتے۔ اس پہ مضمون ہوا بھی ہے۔ تو یہ اصل میں اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت گزری ہے کہ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اتخذوا ایمانہم جنتاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے سامعین کرام خاص طور پہ آپ کو دیکھنی ہوگی کہ یعنی ایسے لوگوں کی، یعنی یہ پہچان ہے۔ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں ان کی پہچان ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یعنی جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم یعنی قد و قامت آپ کو بھلے معلوم ہوگی، بھئی بڑی وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا بڑی اونچی شخصیت ہے۔ اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو سنتے رہیں کہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جو ایسی لکڑی ہے جو اندر سے کھوکھلی ہے، اور کھوکھلی لکڑی کو پھر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کھوکھلی یعنی کھوکھلی لکڑی کو اگر آپ کھڑا کریں نا تو وہ اپنے زور پہ نہیں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے، تو یہ لوگ آتے تو ضرور تھے لیکن دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی کھوکھلا پن ان کا ظاہر تھا۔ اور جو خلوص والا شخص ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ الرٹ ہو کے بیٹھے گا، اور یہ جو ہے یہ ٹیک لگا لیں گے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ اسلامی معاشرے کا، میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے کہا کہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی جماعت میں اگر ایک جماعت ہو اور پھر وہ ان کی ہر بات کو یہ اپنے خلاف سمجھیں گے، اور ہیں بھی
یعنی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں اسلامی جماعت کے، اسلام کے، اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان کا کہنا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، یعنی انا یؤفکون، کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں، یعنی بہکائے جا رہے ہیں، میں نے یہ ترجمہ کیا۔ اب بہکانے والوں میں خود ان کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یعنی مسلمانی چال کو پسند نہیں کرتی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یا ان کی ظاہری جو انہوں نے اپنی صورت تھی ان کی ماشاءاللہ، تو اس کو اپنانے سے لوگ گھبراتے ہیں، اور یعنی اپنی ذات سے محبت، اپنی ایک پوزیشن، ہر ایک نے آج تو اپنی ایک پوزیشن، اپنی ظاہری پوزیشن بنائی ہوئی ہے، برا نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے کہ جو رسول کا طریقہ ہے اس کے خلاف ہم اپنی ظاہری پوزیشن بناتے ہیں عام طور پہ، اور اس کو مناسب نہیں سمجھتے، رسول کی پیروی کو ہم مناسب نہیں سمجھتے، اور اس کو دقیانوسی، معاذ اللہ دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، میں نے آپ کو اس کی یؤفکون کی کہ ان کو تقاضے ہیں، مختلف تقاضے ہیں جو ان کو روکتے ہیں اسلام سے یا اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے سے۔ کبھی بیوی صاحبہ کچھ کہیں گی تو یہ اس طریقے کو لے لیں گے، اگرچہ وہ اسلام کے خلاف ہو، یا شوہر بیوی کو کہے گا تو وہ لے لے گی، قبول کر لے گی۔ تو یہ قوتیں، بیرونی قوتیں جو ہیں ان کو روکتی ہیں اسلام پر عمل کرنے سے۔ بہرحال اپنے کامیابی کے راستے میں منافق سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے تمہارے لیے، یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول جو ہیں بخشش طلب کریں اللہ سے، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں، لووا گھما لیتے ہیں یا سر جھٹک لیتے ہیں، ورأیتہم یسدون، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں، اور وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ بات بھی میں یعنی گزشتہ آیت کی طرح، یہ اگر ایک خالص اسلامی جماعت بن جائے یا ایک امام ہو ان کا، تو ان کی یعنی ان کے قریب آنے سے یہ لوگ گھبراتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے، سواء علیہم استغفرت لہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے معافی طلب کریں یا نہ طلب کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں اب اس میں جو ہے پہلی جو میں نے آیت آپ کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے، یعنی حق کی طرف یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حق جو ہے وہ قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے، جو بھی ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی وہ تکبر کی روش اختیار کر لیتے ہیں، اور حق کے سامنے، اہل حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ سواء علیہم، اب اللہ تعالیٰ اس پہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے سامعین کرام کہ جو غیر مخلص شخص ہے وہ کون ہے؟ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اس نے اسلام کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مختلف شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گا۔ منافق جو ہے وہ ریاکار ہوتا ہے عام طور پہ،
اخلاص نہیں ہوتا نا، جس میں اخلاص نہیں ہو وہ غیر مخلص ہوگا، جو غیر مخلص ہے وہ پھر اپنے کام جو ہے اس کے ریاکاری کے ہوں گے، چاہے وہ جو بھی کر لے، چاہے اپنی گردن بھی کٹا دے، لیکن یہ ہے کہ وہ ریاکار ہے۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایسا ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے یا ان سے قلبی تعلق قائم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم لوگ آپ دیکھ لیں ہم کس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں؟ جو دنیا میں ہم سے آگے ہیں اور وہ کامیاب، بظاہر کامیاب، ہماری نظر میں کامیاب ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں ان کی محفل میں ایسے لوگ بیٹھنے سے کتراتے ہیں اور وہ بڑی بھاری گزرتی ہے۔ اللہ والوں کی محفل منافق شخص پہ بھاری گزرتی ہے کہ کب ہوگا کہ اس محفل سے نکلیں۔ مجبوراً اگر کوئی آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ اہل حق جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان لوگوں کا دل سے انکار ہے، تو پھر ان کی یعنی لگاوٹ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بڑھتی۔ ان آیات میں مضمون یہ ہے۔ اور جہاں تک استغفار کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نہ بخشنے کا معاملہ ہے، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص توحید کا اگر قائل نہیں ہے، میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ سے سنیں۔ اگر ایک شخص توحید کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود ہے اور اللہ ہی کی میں بندگی کرنی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ تو ہے توحید۔ اور یہ بات میں ایڈ کر دوں جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو شخص اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کو رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے، رسول کی اطاعت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی جس نے بات مانی دراصل اس نے اللہ ہی کی بات مان لی۔ تو بہرحال جو غیر مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کا بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا ایمان ہوتا ہے دنیاوی کامیابی پر، دنیا ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کو عزیز ہوتے ہیں اپنے ظاہری اور دنیاوی مفادات۔ جو روحانی مفادات ہیں انہوں نے تو ڈے ون سے اس سے انکار کیا ہے کہ ہمیں کوئی روحانی فائدہ نہیں چاہیے، ہم نے بس ظاہر کے لیے زندگی گزارنی ہے اور ظاہر ہی۔ اچھا، اب ایسا ہے، تھوڑا سا توجہ سے یہ بات سنیں کہ جو شخص اپنے زندگی میں غیر مخلص ہو گیا تو وہ اصل میں اس کا غیر مخلص ہونا اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بناتا اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دراصل وہ اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مخلص نہیں ہوتا دین میں، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ شرک خفی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تو آپ دیکھیں ہر جو منافق انسان ہے نا وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو مجبوری سے۔ عام طور پہ تو اب ہمیں چونکہ کوئی جماعت نہیں ہے حق کی اور کوئی بڑا نہیں ہے ہمارا، نہ ہم کسی کو بڑا کہتے ہیں، تو یہ تو سب خواہشات نفس کا اتباع ہی ہے۔ اچھا، جو بھی خواہشات نفس کے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ کا قرآن اس پر شاہد ہے کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جو نفسانی خواہشات کے راستے پر چلتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب جس شخص کا مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب اللہ کی ذات نہیں ہے،
تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا مقصود نہیں ہے تو خواہشات نفس کی پیروی میں آپ لگ جاتے ہیں. تو پھر باقی تو دیکھیں، اللہ کو اگر آپ نے بھلا دیا اپنی دل سے، اللہ کی یاد کو اگر آپ نے اپنے دل سے بھلا دیا، تو یعنی کیا مطلب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو نہیں چاہتے بطور محبوب و مطلوب و مقصود، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چاہت کا مرکزہ جو ہے وہ پھر دنیا اور دنیا والے بن جاتے ہیں. جب دنیا کے پیچھے آپ چل پڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاکار ہیں. آپ زندگی اللہ کے لیے نہیں گزارنا چاہتے، آپ غیر اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور جو شخص بھی غیر اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ در حقیقت شرک خفی میں مبتلا ہے، یہ ریاکار ہے. دیکھیں بعض اوقات میں گمان یہ کرتا ہوں کہ لوگ میری بات کو پورا سمجھ نہ پائیں اور پھر اعتراض کریں. تو ریاکاری کا مطلب آپ دیکھ لیں اور جان لیں کہ ریاکار وہ شخص ہے کہ وہ اس کے کام دکھلاوے کے ہیں یا غیر اللہ کے لیے ہیں. دیکھیں ریاکاری عام جو ہم اپنے معاشرے میں ریاکار کہ بھئی تم تو بڑے ریاکار ہو، یعنی اپنی دکھاوا کر رہے ہو، تم میں تو خلوص ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، تو اس کو ہم ریاکار کہتے ہیں نا. مسجد میں آ جاتے ہیں بعض لوگ نماز پڑھنے کے لیے تو یا روزہ رکھتے ہیں ریاکاری کے لیے، اللہ مقصود نہیں ہوتا، روزے رکھتے ہیں، نماز مقصود نہیں ہوتی لیکن نماز کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ تو ریاکاری ہے. زندگی جو ہے یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذرا غور سے سن لیں. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے دی ہے کہ ہم اللہ کے واسطے زندگی گزاریں اور نعرہ لبیک کہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حاجی کا نہیں، یہ مسلمان کا ترانہ ہے. جب انسان عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نعرہ مستانہ لگانا چاہیے بزور بآواز بلند، سوچ سمجھ کے اللہ کی دیکھیں لبیک کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، پھر ہمارے لیے ہدایت اور ہدایت کو پہنچانے کے لیے رسول، اور رسول نے پھر ہمیں دعوت دی ادعو الی اللہ. اب رسول کی دعوت پہ آپ نے لبیک کہنا ہے اور یہ نعرہ مستانہ بلند کرنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن اگر کوئی اللہ کی دعوت اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا تو اب یہ ہے کہ یہ ما سوی اللہ کو لبیک کے ضرور کہے گا. کوئی چیز تو آپ کا مقصود ہوگی. انسان تو جس کا کوئی مقصد نہ ہو تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ایک بچہ 2 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ جو کھیل رہا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. بنا مقصد کوئی انسان جی ہی نہیں سکتا. مقصد اچھا ہو یا برا وہ ایک الگ بات ہے لیکن مقصود ہوتا ہے. اب مثال کے جو طور پہ جو ہیرونچی ہیں پاؤڈری ہیں، اب ان کا مقصود تو ہے کہ بھئی ہم نے تو نشہ کرنا ہے اور تو کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے. اسی طرح اور سارے جو برے کام ہیں ان کا بھی مقصد ہوتا ہے. لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہے لوگ برائی پہ آمادہ ہیں اور برے کام کرنا ہی ان کا مقصد ہے، فضول زندگی گزارنا ہی ان کا مقصود ہے. یعنی اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے سوا جو آپ جو کام کریں گے وہ پھر ریاکاری میں آ جاتا ہے، اور تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے سواء علیہم استغفرت لہم. اب یہ لوگ جو ہیں ان کی معافی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے. مشرکوں کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز ہے.
خیر میں تو یعنی عام جو ظاہری شرک میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے، جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مغفرت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ریاکار ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن معافی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ سواء علیہم، برابر ہے کہ آپ ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میں نے تو منافق کو، مشرک و منافق کو تو میں نے بخشنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جب ایک انسان غیر مخلص ہو جائے، یہ آخری بات ہے نوٹ کر لیں، انسان اگر اپنے دین میں غیر مخلص ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اب اسے ہدایت کا راستہ نہیں بتائیں گے۔ قدرتی طور پہ قانون خداوندی ہے، جب آپ نے ایک برے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ کو جو اچھی چیز ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، وہ بری لگے گی، آپ کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کی طرف دیکھیں تو تعجبک اجسامہم، تو ان کی باتیں آپ کو تعجبک اجسامہم، ان کا جو ظاہری ڈیل ڈول ہے وہ آپ کو بھلے معلوم ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ باتیں کریں تو ان کی گفتگو آپ غور سے سنیں گے، یعنی بات ایسے کریں گے کہ انسان اچھی لگے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی کھوکھلی لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر یعنی اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ فاحذرہم، ان سے بچتے رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے۔ انا یؤفکون، کون انہیں بہکا رہا ہے۔ اذا قیل لہم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ
امیر جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنا سر گستاخی سے جھٹک کے پھیر لیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ سواء علیہم، ایسے لوگوں کے بارے میں برابر ہے، استغفرت لہم، کہ آپ ان کے لیے معافی طلب کریں، ام لم تستغفر لہم، یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو توفیق ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ When you see them, their appearance impresses you, and when they speak, you listen to what they say. They are like propped up timber. They think every shout is aimed at them. They are the enemy, so beware of them. God condemns them. How deluded they are. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ And when it is said to them, "Come, the messenger of God will ask forgiveness for you," they bend their heads, and you see them turning away arrogantly. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. It is the same for them, whether you ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them. God will not forgive them. God does not guide the sinful people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔